کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آج آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا، اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے کچھ بہت اہم راز چھپے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آپ کو وہ طریقہ سمجھ آ جائے گا جس سے آپ اپنا مائنڈ قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا، اس کے پاس 4 گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا، وہ گھوڑے اسے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے زیادہ پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے یا مار پیٹ کرے، انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی تھی کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا، اسے 1 لاکھ سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں کئی لوگ آئے، لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ٹانگیں اور ہڈیاں تڑوا بیٹھے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا۔ خیر، اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ٹرینر بولا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت چاہیے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا۔ میں ہی ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کروں گا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کروں گا۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی اندر آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کل تم آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں لے جا کر اس نے چھوڑ دیا۔ وہ چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر بھی باڑے کی دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا، ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر دوڑ کر اس کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اسی باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی کو کوئی رسی نہیں بندھی گئی تھی۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا، گھوڑوں کو رسی سے باندھا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھگانے لے گیا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا تھا، کھانا کھلاتا، نہلاتا، دھلاتا، ان سے پیار کرتا اور اس سے کھیلتا، اور شام کو انہیں اپنے ساتھ لے جاتا اور سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس چلے گئے۔ جب ایک پورا ہو گیا 1 سال تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے کنارے دوڑ رہے تھے، کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تم نے کیسے کیا؟ ایسا تو کوئی کر سکتا ہی نہیں، تم نے یہ خاص کام کیسے کیا؟ ٹرینر نے کہا کہ پہلے یہ ان کے ساتھ رہ کر، ان کو آزادی دے کر ان کا دوست بن گیا، میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے، پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش شروع کر دی، میں یہ اسے گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے، پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا، جب یہ کھڑے تھے کچھ دیر بیٹھتا تھا اور پھر اتر جاتا تھا، جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر بیٹھنے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجتاً آپ کے سامنے یہ ہے کہ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اپنے ہمیشہ کے لیے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر رکھ لیا۔ دوستو،
اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا سیکھنے کو اس سے ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ تو یہ کچھ ایسی ہے کہ ہر انسان کے اندر، اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسی ہی چار گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے: پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا اور لالچ کا گھوڑا۔ اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ آپ کا دماغ ہے۔ آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری کو اپنی چاروں گھوڑوں کو کرنا چاہیے تاکہ یہ چاروں گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں، لیکن اس کے لیے ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر ان پر لگام ڈالنی ہوگی۔ اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہی ہوگا، روز زبردستی زور سے اور ایک ہی دن میں یہ کنٹرول نہیں ہوگے۔ جیسے اگر ہم سب پہلے بات کریں پریشانی کی، اوور تھنکنگ کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنا چاہیے، پھر ہی آپ کو اس مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان یا ہو نہ ہو، اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ کچھ باتیں، کچھ چیزوں پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے، جیسے اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب اور کہاں کتنا غصہ کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، کب ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہی ہمیں ٹرینر یعنی اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ گھوڑا یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ۔ لالچ اگر علم کا ہے تو اچھا ہے، لیکن اگر اور بے علمی کا ہو تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے سمجھداری کے ساتھ محنت سے رزق تلاش یا کمانے کا ہو تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے غلط طریقے سے ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو برا ہے۔ یہی فرق اپنے اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھنے کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح سیکھو زندگی میں ہر روز کچھ نیا، سوچو زندگی میں ہر روز کچھ نیا۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے